नाज़रीन کرام، رات گئے شہباز گل سے منسوب ایک نیا بیان سامنے آ گیا ہے، اور ایک ایسا بیان جس کی بنیاد پر اب گرفتاری شہباز گل تک محدود نہیں رہے گی، اور اب یہ معاملہ بہت آگے بڑھنے والا ہے، اور یہ صورتحال اور شہباز گل کا کیس رکتا ہوا یا تھمتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹس ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور عمران خان کی ویڈیو کال، یہ ایک ایسا چرچا ہے جس نے پورے سوشل میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور عمران خان کی مبینہ طور پر امریکہ کے سفیر کے ساتھ ایک ویڈیو کال کروائی گئی۔ اس حوالے سے میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں، دعوے کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، بنی گالا سے ہمارے سورسز ہمیں اس وقت کیا بتا رہے ہیں، یہ پوری صورتحال اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، اسے بھی ہم اینالائز کریں گے۔ جبکہ اڈیالہ جیل میں قید ننھی پری نے مریم نواز کی بھی نیندیں اس وقت اڑا دی ہوئی ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے، جو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کا مذاق بنا ہوا ہے، اور جس طرح سے ایک ننھی بچی، چند مہینے کی بچی کو اس کی ماں سے دور کیا گیا، اور اس کی ماں کا قصور کیا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی ہے جو آگے کسی سیاستدان کا ڈرائیور ہے، جس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ بدماشی ہے۔ اور ذرا دیکھیں آپ کہ ایک جانب ایک عورت اس لیے گرفتار ہوتی ہے اور اسے عدالت تک میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر میں لوگوں کو جا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا شوہر جس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا وہ پولیس والوں کو نہیں مل رہا۔ وہیں دوسری جانب ایک شہزادی ہے اس ملک کے اندر جو پچھلے 2 سال سے سزا یافتہ مجرمہ ضمانت پر ہے، اور اس کی ضمانت کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے بیمار باپ کی عیادت کرنا چاہتی ہے، اور اس کا بیمار باپ اس وقت ملک میں نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کس کی عیادت کر رہی ہے۔ لیکن یہ نظام انصاف ہے، اگر نواز شریف نہیں مل رہا تو اٹھائیں پھر اس کے گھر میں ماریں چھاپے، پکڑیں اس کے بھائی کو جس نے ایفیڈیوٹ دیا تھا، بیان حلفی دیا تھا، جو اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ امیر کے لیے اس ملک میں قانون اور ہے، اور غریب کے لیے، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی بیانات دے رہی ہیں، اور ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے، یعنی کہ یہ انہوں نے پتہ نہیں اس وقت ملک کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے۔ پہلے ایک ہاتھ سے یہ فسطائیت والے اقدامات کرتے ہیں، بعد میں مریم نواز شریف مسیحا بن کے آ جاتی ہیں، اپنی حکومت ہے، ٹویٹیں کر کے کہہ رہی ہوتی ہیں مفتاح بھائی یہ والا ٹیکس ہٹا دیں، یہ والا ٹیکس ہٹا دیں، صرف یہ پبلسٹی سٹنٹ ہیں۔ اب یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق بچی ساتھ نہیں ہے، مگر بچی کی ماں کو بھی رہا کر دینا چاہیے۔ میں نے رانا صاحب سے بات کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ ایک ایسے مسیحا کے طور پر مریم نواز شریف صاحبہ ابھر کر سامنے آتی ہیں ایسی سچویشنز کے اندر جیسے انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہ سارے کا سارا آل شریف کا منصوبہ ہوتا ہے، اس میں یہ آل شریف ایک ساتھ، اور ابھی رانا ثناء اللہ صاحب سے انہوں نے بات تو کر لی، وہ تو 5 دن کے لیے اہل خانہ کے ساتھ عمرے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں پوری قوم کو نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور کیسے ہو رہا ہے۔ اور یہ اس وقت یقین مانے میں اگر الفاظ زیادہ استعمال کروں گا تو شاید باتیں تلخ ہو جائیں، لیکن کڑنے کے علاوہ ہمارے پاس پھر کوئی اور حل نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب اب وفاق کا ریئیکشن پنجاب میں شروع ہو چکا ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف مختلف تھانوں میں درخواستیں دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب کھیل انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر فوج مخالف بیانات کے اوپر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے نہیں نہ کی حمایت اس شہباز گل کے بیان کی، انہوں نے کسی وجہ سے نہیں کی۔ اب کیا ہوگا اگر وہ شہباز گل کے بیان کی حمایت کر لیتے تو پھر آپ لوگوں کو رگڑا کیسے لگاتے؟ اب جی پہلی خبر میں آپ کے سامنے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ شہباز گل کی گرفتاری اور وفاق بمقابلہ پنجاب کا آ چکا ہے، اور مریم نواز کے خلاف گجرانوالہ میں پاک فوج کے خلاف بیان دینے پر اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی ہے۔ اور مریم نواز کا وہ ٹویٹ جس میں پاکستان کی افواج کو ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا، جس میں یہ بات کہی کہ اے پی ایس کے بچے ہماری فوج نے مروائے اور خلائی مخلوق ڈرے، بہت زیادہ ڈرے۔ اب یہ صورتحال اس وقت بن چکی ہے، اور اندراج مقدمہ کی درخواست ہے، اور پورا معاملہ، اور اب ظاہری بات ہے یہ دیکھنا مقتدر حلقوں کا بہت بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ دلچسپ صورتحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مقتدر حلقے کیا ان کے جذبات جو ہیں وہ نون لیگ کے بیانات سے بھی مجروح ہوتے ہیں، یا صرف پی ٹی آئی کے؟ کیا ان کا مرال صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کی باتوں سے اور تنقید سے ڈاؤن ہوتا ہے، یا پھر ان کا مرال جو ہے اسی طرز کی سیم بلکہ
کہ اس سے بھی زیادہ زہریلی، کڑوی اور نفرت انگیز اور اشتعال انگیز جو بیانات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کے اس بھانمتی کے کنبے کے، اس سے بھی مجروح ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پختونخوا میں ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور اب حقیقی آزادی جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے پر ہے. عمران خان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر خطاب کیا عوام سے، ان کی گفتگو سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ میں 13 اگست کے جلسے میں نہ صرف ہم پاکستان کی 75 سالہ آزادی کا جشن منائیں گے بلکہ جو آگے کی حقیقی آزادی کا جو پورا لائن آف ایکشن ہے عوام کو اس کا لائحہ عمل بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے دینا ہے. اب یہاں پر صورتحال کیا ہو رہی ہے؟ شہباز گل والے معاملے پر اس وقت جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر چاہتی ہے کہ مزید گرفتاریاں ہوں. جب اتنا کچھ کر لیا تو ہم اس معاملے کو توڑ پہنچائیں، اسے اینڈ تک پہنچائیں، منطقی انجام تک پہنچائیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ جیو کی خبریں ہیں. اعزاز سید کی خبر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شہباز گل نے پولیس کے سامنے پاک فوج سے متعلق بیان دینے کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری پارٹی لائن سے ہٹ کر میری سٹیٹمنٹ ہے. اب یہاں پر ایک اور انہوں نے خبر سامنے لائے ہیں اور ایک اور انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے اور سارے دعوے ظاہری بات ہے ایک اسپیسیفک میڈیا ہاؤس تک ہی پہنچتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل نے دوران تفتیش مزید ناموں کا انکشاف کر دیا ہے. پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز گل نے تفتیش میں مزید ناموں کا انکشاف کیا ہے اور شہباز گل کے بیان سے متعلقہ افراد کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے. یہ سورسز کہہ رہے ہیں اسلام آباد پولیس کے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک 4 افراد پر نظر ہے، کسی بھی وقت انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. شہباز گل کی کل عدالت پیشی پر مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی. اس سے قبل پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کر لیا گیا کہ انہوں نے تمام تر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھی. اب ذرا ایک بڑی الارمنگ خبر پر آتے ہیں. پہلے آپ ذرا خبر سن لیں اور اس میں جو صحافی ہیں جو اسے بریک کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر اس خبر کا ہم پوسٹ مارٹم بھی کر لیتے ہیں. اب یہاں پر بتایا گیا ہے ایز پر رپورٹ سرفیسنگ عمران خان ہیڈ اے ٹیلی فونک کال ود یو ایس ایمبیسڈر ان پاکستان. امریکہ کا جو سفیر ہے پاکستان میں ڈونلڈ بلوم، اس سے عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اس سے یہ درخواست کی کہ اس کرائسس پر مجھے اوور کم کرنے میں مدد کریں، اس کرائسس پر، اس بحران پر قابو پانے میں آپ ہماری مدد کریں. فیو ول عمران خان ڈینائی دس ایز ربش اور ڈیڈ دے ٹاک؟ کیا عمران خان اس کی تردید کریں گے؟ اتنے پکی خبر مبشر لقمان صاحب نے دی. کہتے ہیں عمران خان ول نیور اسپیک آن دا ایشو بٹ کین دا یو ایس ایمبیسی ڈینائی دا سیم. عمران خان میں تو ہمت ہی نہیں وہ اس معاملے کے اوپر بات کرے. کیا امریکی ایمبیسی نہیں اس پر بات کرے گی؟ اچھا جی، اب طلعت حسین صاحب نے بھی کہا کہ مقامی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا، ان سے جب ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عمران خان سے ان کی ویڈیو کال پر بات کروائی. کیا عمران خان اس کی خبر کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ یعنی اتنے کانفیڈنٹ تھے یہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان تو اس کی تردید کر ہی نہیں سکتا. عمران خان میں اتنی ہمت ہے تو وہ اس خبر کی تردید کر کے دکھائے اور اس خبر کو ڈینائی کر کے دکھائے. تو چلیں جی، ان کی خوشیاں جو ہیں وہ چند گھنٹوں کی بھی نہیں ہوتی، چند منٹوں کی ہوتی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پورے معاملے کا ڈراپ سین کر دیا گیا ہے اور اسد عمر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے the rate at which fake news is being spread is also at record breaking speed. یعنی کہ جو فیک نیوز اس وقت پھیلائی جا رہی ہے وہ ایک ایسی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جسٹ لائک دا انفلیشن ریکارڈ، جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی طرح یہ فیک نیوز بھی بڑھ رہی ہے. اور یہاں پر یہ بتایا کہ عمران خان اور امریکی ایمبیسڈر کے درمیان ایک کال کی فیک سٹوری لائی گئی ہے اور مکمل طور پر شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اسے کنفرم کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب گند ہے. نہ موبائل پر نہ ویڈیو کال، کوئی یو ایس انوائے ڈونلڈ بلوم کے ساتھ عمران خان کی بات نہیں ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ عوام کو انہوں نے پاگل سمجھا ہوا ہے. اس طرح کی خبر آپ دے رہے ہیں عمران خان ادھر پاؤں پکڑے گا ادھر انہیں لتاڑے گا. وہ تو روز امریکہ بہادر کو وہ ننگا کرتا ہے، اس کی پالیسی کو وہ ننگا کرتا ہے، وہ ادھر سے ہی کچھ کر لے گا. اس سے پہلے آپ نے خبر چلائی، اس خبر سے بھی یہ جیو والے مکر گئے، بھاگ گئے کہ امریکہ میں عمران خان کا کوئی اوورسیز چیپٹر کا جی صدر ہے، اس نے ملاقات کی ہے اس شخص سے، ڈونلڈ لو سے، جو ان کا ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ بھی ربش تھی. تو یہ اس وقت صرف اور صرف اس طرح کی فیک نیوز پھیلائیں گے اور ان کی پوری فیکٹریز جو ہیں فیک نیوز کی وہ اس سارے معاملے کے اندر ایکٹیو ہوں گی. اس میں انہیں حاصل کچھ نہیں ہونا، لیکن چلیں جی بیچارے اپنی کوشش کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.